سیرت حلبیہ میں موجود ہے، حضرت رسول اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے محافظین کا امیر قرار دیا، اپنے محافظین کا امیر قرار دیا۔ اور دارالارقم میں بھی جب میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوتے تو حضرت امیر حمزہ آپ کے پہرے دار بن کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، آپ کے پہرے دار بنا کرتے دروازے پر۔ ایک مرتبہ سین کعبہ میں بیٹھ کے ابو جہل رسول اللہ کی گستاخی کر رہا تھا، حضرت امیر حمزہ نے اس کو ایک تھپڑ لگا کے کہا، او ابو جہل سن لے، ابھی اللہ اور اس کے رسول کا شیر زندہ ہے، ابھی اللہ اور اس کے رسول کا شیر زندہ ہے۔ حمزہ کے ہوتے رسول اللہ کے بارے میں خبردار، جو تو نے کوئی زبان ہلائی، خبردار حمزہ کے ہوتے رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ ہر مقام پہ آپ حضور علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے۔ جس روز حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، حضرت عمر فاروق تک اسی دن وہ دعا پہنچی۔ اپنی بہن سے قرآن سن کے جب آپ پاک ہو کے دارالارقم کی جانب آ رہے تھے، حضرت امیر حمزہ کو کسی نے بتایا عمر آ رہا ہے اور گلے میں تلوار لٹکائی ہے۔ کہا اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچی ہے اور وہ اسلام کے لیے آ رہا ہے تو سر آنکھوں پہ، ورنہ اس کو بھی بتا دو حمزہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ اگر ہمت ہے کسی میں تو اندر جا کے دکھائے، رسول اللہ کا حمزہ دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، کہا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت حمزہ نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا حمزہ آنے دو، یہ عمر نہیں، یہ تو میری دعا آ رہی ہے، یہ تو میری دعا آ رہی ہے۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ جب ان دونوں بہادر ترین عرب کے جو شخص تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو روایات میں آتا ہے صحابہ اتنا خوش ہوئے، اتنی اونچی آواز میں نعرہ لگایا کہ پورا مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ سرداران قریش نے پوچھا آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ جب ان کو یہ پتا عمر چلا کہ عمر فاروق اور امیر حمزہ یہ دونوں حضور کے غلام بن چکے ہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں نے آج ہمارے سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم یہ چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ایک طرف میں چلتا ہوں، ایک طرف حمزہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کو مطاف میں آنے سے کون روکتا ہے، آپ کو مطاف میں آنے سے کون روکتا ہے۔ 2 قطاریں بنی، ایک قطار کے آگے حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، دوسری قطار بنی، دوسری قطار کے آگے حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، بیچ میں میرے آقا رونق افروز ہوئے، مطاف کی جانب چلے۔ ان 2 اللہ کے شیروں کو دیکھ کے جتنے پہرے دار کھڑے تھے کہ مطاف میں آنے نہیں دیں گے، دیکھ کے گھروں میں بھاگ کے چھپ گئے اور پورا مطاف، پورا مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا، پورا مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔